گی۔ آپ کراچی سے پکار رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، نبی سن رہے، اونچی کہیے۔ یہ کہتے ہیں وہاں جا کے درود پڑھو تو سنتے ہیں، یہاں سے سنتے۔ عجیب کھوپڑی پائی ہے انہوں نے، وہاں سنتے ہیں یہاں نہیں سنتے۔ تمہارا موبائل فون بنا ہوا ہے ایک سسٹم کے تحت، دنیا کے کسی کنارے پر اس پہ جو ڈائل کرو وہی جائے گا، کیونکہ ایک نظام کے تحت ہے۔ تم نے یہ نظام کہاں سے لیا ہے؟ ارے آج ریڈیو لگا ہوا ہے، ریڈیو اب تو بہت ایڈوانس ہو گیا، ریڈیو ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ ولی ہے، نہ انسان ہے، وہ ایک ڈبہ ہے۔ اس میں آپ نے کاپر تانبے کی کچھ تاریں جوڑی ہوئی ہیں، سامنے ایک شیشہ لگایا ہوا ہے، ٹیون کرنے کے لیے دھاگا لگایا ہوا ہے، آپ نے اس میں 2-4 چپیں لگا دی، بیٹری سیل ڈالتے ہیں۔ کراچی بیٹھے بی بی سی سنتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جس وقت وہاں بولتا ہے اسی وقت سنتے ہو یا 2 مہینے بعد سنتے ہو؟ اسی وقت سنتے ہو۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ نبی کے صحابی کی کرامت سن کر یہ بات جان لی کہ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، فضا میں موجود ہو جاتی ہے، اینٹینا لگا کر، ایریل لگا کر اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے آج جانا ہے، نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تم کہیں سے پکارو گے، میں نبوت کے ایریل سے کیچ کر لوں گا۔ جو نبی کے بارے میں شبہ کرتے ہیں ان کی اپنی سماعتوں میں فرق ہوگا، ان کے اپنے رویے میں فرق ہوگا۔ نبی کی شان بہت بلند ہے، میرا نبی صرف میرے رب کا محتاج ہے، باقی سب میرے نبی کے محتاج ہے۔ اللہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک نعرہ میں لگا کے دیکھتا ہوں جواب کیسا آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ جب بھی لگاؤ ایسے، ورنہ خاموش رہ لو، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مہربانی۔ یہ کام تقریر کے دوران نہیں ہوتے، ماشاءاللہ، مہربانی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آپ نے قوت باصرہ سنی، پھر قوت سامعہ سنی، میرے نبی پاک آج بھی سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر صرف سماعت موضوع ہو، صرف بصارت موضوع ہو، ساری تقریر اس پر کروں، میں نے صرف جھلکیاں دکھانی ہیں۔ آگے چلیں۔ قوت لامسہ، ٹچ، چھونے کی طاقت۔ میری آپ کی کیا حال ہے؟ اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اونچی۔ بہت زیادہ گرمی ہو رہ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سردی ہو رہ سکتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ مچھلی کے پیٹ میں، اونچی، نماز بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نماز بھی پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا میں اور آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نبی رہا یا نہیں رہا؟ سبحان اللہ، اونچی۔ اب وہ جتنے لوگ، کیونکہ قرآن میں ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا، جرأت نہیں کسی کی انکار کرنے کی، واقعہ قرآن میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 روز یا جتنا اللہ نے چاہا مچھلی کے پیٹ میں رہے، کھایا پیا کچھ نہیں۔
یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں 3 ہفتے سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر کچھ کھائے پیے نہیں، وہ 40 روز یا زیادہ رہے اور بالکل سلامت رہے، ہوش و حواس کے ساتھ رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، رب کو پکارتے بھی رہے۔ پتہ چلا نبی کے بارے میں ہم جو اندازے اپنے لیے لگاتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں لگا سکتے۔ نبی کی شان ہم سے بہت بہت اور جھلکی دے لے، قوت گویائی، قوت کلام۔ یہ مائک نہ ہو اور آپ کے سامنے اسپیکر نہ ہو تو میں تھوڑی دیر تو بول لوں گا، اس کے بعد میری اپنی آواز ختم ہو جائے گی، کتنا چیخوں گا، خشک ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو تو آپ سب تک آواز نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ کعبہ تعمیر کیا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5500 سال پہلے کا واقعہ، اس وقت ان کے سامنے مکہ مکرمہ کی کتنی آبادی تھی؟ 1000 2000۔ پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ نے فرمایا اعلان کرو، سب کو پکارو، الناس یعنی تمام انسانوں کو پکارو۔ یا اللہ میرے سامنے 10-15 موجود ہیں، باقی گھروں میں ہیں، کوئی سوئے ہوئے ہیں، کوئی کس علاقے میں، کوئی کس علاقے میں، یہاں تو سارے ہیں نہیں، اور انسان تو دنیا بھر میں ہے، سب تک آواز کیسے جائے گی؟ رب کی طرف سے جواب ملا، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو پکارتے ہیں۔ کتاب کا نام فضائل حج، میری لکھی ہوئی نہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے جو انکار کرتے ہیں کہ نبی کو نہ پکارو، ان کی لکھی ہوئی۔ جناب محمد زکریا صاحب نے خود لکھا کہ حضرت ابراہیم نے پکارا، جتنے لوگ زمین پر زندہ موجود تھے، بڑے چھوٹے، سب نے سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنا، جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے سنا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے سنا۔ ارے نبی پکار رہا ہے، دوسرے عالم میں بھی مخلوق سن رہی ہے، سبحان اللہ، دوسرے عالم میں بھی مخلوق سن رہی ہے۔ پتہ چلا نبی کا پکارنا میری تمہاری طرح نہیں ہے، نبی پکارے تو سب کو آواز جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ اس زمانے میں جو مسجد تھی، کھجور کے خشک تنے ان پر پتے ڈال کے چھت ڈال دی گئی تھی، صحابہ بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک تنے کے ساتھ پشت لگا کر بعد میں منبر پر بیٹھ کر خطاب فرماتے تھے۔ مائک تھا اونچی، اسپیکر تھا، ہر ایک کے کان میں آواز کیسے جاتی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی نبی پاک کے ساتھ تھے۔ حج فرض ہونے کے بعد حضور نے ایک ہی مرتبہ حج فرمایا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ عرفات اور مینا کے میدان میں حضور کے ساتھ صحابہ موجود تھے۔ اونٹنی پر بیٹھ کر حضور خطاب فرما رہے ہیں، ہر صحابی یوں سن رہا ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں۔ نبی جیسی قوت گفتار ہے کسی کی؟ اونچی برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ سوچے سوچے وہ لوگ جو اپنے طور پر کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا جی ناک آپ سب کے پاس ہے، قوت شامہ کی بھی بات کر لیں، سونگنے کی قوت بعض لوگوں کی اتنی تیز ہوتی ہے، گلی میں سے گزرتے ہوئے بتا دیتے ہیں فلانے گھر میں یہ پکھرا ہوتی ہے نا ایسی، اور بعضوں کے سامنے رکھ دو ناک بند ہے، زکام ہوا ہے، ان کو کچھ پتا چلتا؟ سب کی ایک جیسی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ قوت شامہ، اسمیل پاور، سونگنے کی قوت،
قرآن سے پوچھو نبی کی کتنی ہے. تیسری مرتبہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آئے، سورہ یوسف قرآن میں پڑھ لیجئے، جب تیسری مرتبہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاب اٹھا کے بتا دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو کنویں میں ڈال گئے تھے وہی ہوں. ابا جان کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی جدائی کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ میں اب مصر کا بادشاہ ہوں، میرے پاس سرکاری ڈاکٹر ہیں، بہترین علاج ہوگا، لاؤ ان کو VIP ٹریٹمنٹ ہوگی، یہاں لے آؤ. نہیں، کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا یہ قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھلکیاں ہیں، اس میں کتنے مسئلے ہیں سب چھوڑ رہا ہوں. نبی سے جو چیز لگ جاتی ہے، سبحان اللہ، نبی سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ عام نہیں، وہ خاص ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام نہیں، وہ خاص ہو جاتی ہے. کتنی خاص ہو جاتی ہے بیان قرآن میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرا یہ قمیص لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. بھائی قمیص لے کر مصر سے چلے. حضرت یعقوب کہاں ہیں؟ کنعان میں. کہاں ہیں؟ آپ کے گھر میں اگر انٹرنیٹ ہو یا ایٹلس نکالیے گا دنیا کا نقشہ، مصر سے کنعان کا فاصلہ ناپ لیجئے گا، جتنے بھی میل بنتا ہے. حضرت یعقوب کنعان میں ہیں، بھائی چلے مصر سے. حضرت یعقوب اعلان فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پتا چلا نبی کی قوت شامہ سونگنے کی قوت بھی سب سے نرالی ہے. میں نے جھلکیاں دکھائیں، اور جب نبی کو اللہ اتنی شان عطا فرمائے، نبی کو اتنی شان عطا فرمائے تو کیا نبی سے برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی اس کے لیے ماننا پڑے گا کہ وہ سب سے زیادہ شان والے ہیں، وہ سب سے زیادہ. کہیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، مکین رہنے والا مکان جس میں رہا جائے. اللہ کا کوئی مکان اونچی، اللہ مکان سے پاک ہے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ پوری کائنات ایک مکان ہے اور اللہ نے یہ ساری نبی کے لیے بنائی. اللہ مکان سے پاک، مکانیات سے پاک، زمان سے پاک، زمانیات سے پاک، سمتوں سے پاک، جہتوں سے پاک. تو یہ سب کچھ جس کے لیے بنایا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے. اور کیسا خاص ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے پیارے اگر تجھے نہ بناتا میں کسی کو بھی نہ بناتا. توجہ، غالب جیسا شاعر کہتا ہے ہر ایک مکان کو شرف ہے مکین سے اسد. مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. مکان کی عزت آواز آئے، اس میں رہنے والا، مکان میں جو رہتا ہے اس کو مکین کہتے ہیں. مکان وہ جو عمارت ہو اس کو مکان کہتے ہیں. تو مکان کی عزت مکین سے. اللہ کہاں رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ رہتا کا لفظ جب کہا اس کے بعد جواب آسان ہو گیا تھا. اللہ کہیں رہتا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو
تو میں پوچھنا چاہوں گا اس ساری کائنات جب یہ مکان نبی کا ہے تو پھر نبی کو موجود کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر سمجھ والے ہو تو یہ مکان نبی کا ہے تو نبی کو موجود مانو. اللہ تعالی مکان سے پاک ہے تو حاضر و ناظر ہونا مکان مانگتا ہے، ماننا پڑے گا. جب مکان نبی کا ہے تو نبی ہر جگہ موجود ہے. روحانی طور پر بات کر رہا ہوں، نورانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں کر رہا. توجہ، کیا کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ اونچی، کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی ایک تجلی کی جلوہ گاہ ہے. اللہ مکان سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اوپر ہے یا اوپر والا، نہیں، وہ ہر جگہ ہے. وہ اس کا گھر کیا مطلب اس کی جلوہ گاہ ہے، مگر وہ اس میں رہتا نہیں. کائنات تو نبی کا مکان ہے، نبی اس میں رہتا ہے. نبی اس میں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی بات تو پھر عقل کہاں چلی گئی؟ جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات نبی کا مکان ہے اور نبی اس میں تشریف فرما ہے. اسی لیے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. پھر فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا. کیوں؟ آپ آج جائیں مدینہ، ہم لوگ نیت کرتے ہیں، ہم حضور کی نیت کر کے جا رہے ہیں، نبی کے پاس جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو، مسجد نبوی کی نیت کرو، نبی کی نیت نہ کرو. تو میرا ان کو جواب یہ ہے، مسجد دنیا میں بہت سی ہے، ارے اس کو عزت اس لیے کہ وہاں نبی خود موجود ہے. ہم نبی کی نیت سے جاتے ہیں کیونکہ نبی وہاں زندہ موجود ہے. ہمیں نظر نہیں آتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو مکین کی عزت، مکان کی عزت بھی آپ نے سن لی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا. یہ فارسی لفظ ہے، چنی یہ، چنا وہ. آپ کہہ دیتے نا یہ بھی وہ بھی، تو فارسی میں کہتے ہیں چنی اور چنا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یوں ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. تو جتنی بھی بات کر لو تم کائنات کی ہر خوبی بیان کر لو وہ بھی نبی کے لیے ہے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں. آواز آئے، بنے دو جہاں. سنیں، دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے. میرا کہنا نہیں، خود رب فرماتا. حدیث قدسی یہ قرآن میں تو نہیں مگر اللہ کا فرمان ہے، کوئی شبہ نہیں. اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیارے، تجھے نہ بناتا نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ زمینوں کو بناتا، دنیا ہی نہ بناتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ محبت سے کہیے گا، سب کی آواز چاہیے، کس کے لیے بنی ہے؟ اونچی کہیے. تو نبی کے لیے بنی. تو نبی عام ہوئے یا خاص؟ پھر کہیے گا وہ کیسے خاص ہے کہ اگر وہ نہ ہوں تو پھر کسی اور کو سوچا جا سکتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے.
اللہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک حضور نہیں تھے کچھ تھا. اونچی حدیث قدسی بتائی جاتی ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے حبیب کو پیدا کیا. جب تک حضور نہیں تھے کچھ بھی. اللہ تھا مگر ہو کر بھی ظاہر. توجہ، حدیث قدسی لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. وہ رب تھا، اللہ رب کہیے گا، اللہ رب تھا مگر رب ہو کر ظاہر. رب کے معنی بتائے کوئی؟ پالنے والا. بالکل صحیح بتائے. جب کوئی پلنے والا نہیں تھا وہ کس کا رب تھا؟ وہ رب تھا مگر رب ہو کر ظاہر نہیں تھا. سوال یہی ہے کہ جب کوئی پلنے والا نہیں تھا وہ کس کا رب تھا؟ اس کا ایک نام الستار، پردہ پوشی کرنے والا. جب کوئی پردہ پوشی کرانے والا نہیں تھا وہ کس کی پردہ پوشی کرنے والا تھا؟ اس کا نام الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا. جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا وہ کس کا رازق تھا؟ تو وہ خود فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنے پہچان کے لیے اپنے حبیب کو پیدا کیا. تو مجھے کہنے دیجئے مجھے تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر جان نہ ہو تو جہان رہ سکتا. اونچی کہیے گا. میں نے یہ بات آپ کو ٹی وی پہ بھی سنائی ہوئی ہے، جلسوں میں بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سناتا ہوں سمجھ آ جائے. آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ مانگوں گا نہیں، آپ گھبرا گئے کہیں میں مانگ نہ لوں. پہنی ہوئی ہے. آج کل جو گھڑیاں پہلے ہوتی تھی آٹومیٹک ہوتی تھی یا چابی والی ہوتی تھی، اب آ گئی ہیں کوارٹز، بیٹری سیل پڑتا ہے اس میں. ایک ہے گھڑی کا جسم اور ایک ہے اس میں بیٹری سیل. یہ بیٹری سیل ایسے ہے جیسے اس کی جان. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ بیٹری سیل نکال دے گھڑی چلے گی؟ اونچی کہیے. تو گھڑی ہو گئی ایک جسم کی طرح اور بیٹری سیل ہو گیا اس میں جان کی طرح. اگر بیٹری سیل نکال دے گھڑی کا جسم حرکت، کوئی پوچھ لے کیا بجے تو آپ کہیں گے کچھ نہیں بج رہا، یہی کہیں گے نا، کیونکہ اس میں سے جان نکل چکی. تو جان نہ ہو تو جسم حرکت. مانتے ہیں؟ کسی کو انکار، اختلاف، اعتراض؟ اب سنیے. ہم لوگ یہ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس کائنات سے نکلے تو شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سائنس کہتی ہے پانی کا چلنا، زنجیر کا ہلنا 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کتنی دیر تک زنجیر ہل سکتی ہے، پانی چل سکتا ہے؟ آپ لوگ برائے مہربانی سارے مجمع کی توجہ آپ پر جا رہی ہے.
یا تو آپ کام کر لیجئے نیچے بیٹھ کے یا تشریف رکھیں آرام سے سنیں کیونکہ سب کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا صلی اللہ علیہ. زنجیر کی حرکت پانی کا چلنا 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور حضور اتنی لمبی مسافت کہاں کہاں گئے کیا کیا دیکھا آئے. اسی طرح پانی چل رہا ہے زنجیر ہل رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. جان نہ ہو تو جسم میں حرکت نہیں رہتی. گھڑی میں سے جان نکل گئی تو گھڑی کا جسم بیکار. یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے اور اس کی جان پیارے مصطفیٰ ہے. میرا نبی اس کائنات کی جان ہے. جب اس کائنات سے نکلے جو چیز جہاں تھی رک گئی. حضور سیر کرتے رہے, مسجد اقصیٰ گئے, نماز پڑھائی, جلسہ ہوا, آسمانوں کی سیر کی, عرش پر گئے, کیا کچھ دیکھا. جب واپس آئے تو جسم میں سے جان نکلی ہوئی تھی, جسم رکا ہوا تھا. جو ہی واپس آئے زنجیر کی حرکت وہیں سے شروع ہو گئی, پانی کا بہاؤ وہیں سے شروع ہو گیا کیونکہ جان واپس آ گئی. جان نکلی تھی, جسم رک گیا تھا, جان واپس آئی, جسم میں حرکت آ گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو, مجھے سب کی آواز چاہیے, جان ہے تو ماننا پڑے گا آج بھی زندہ ہیں اسی لیے جہان چل رہا ہے. اگر نبی مر جائیں تو جہان رہ سکتا. جو نبی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, وہ خود مردہ ہے. میرے نبی سے تعلق کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ نبی سے جس کا تعلق ہے وہ زندہ ہے, نبی سے جس کا تعلق نہیں وہ زندہ. ٹیلی فون کا سیٹ ہوتا تھا گھر میں رکھا ہوا, اس کو اٹھائیں تو رنگ ٹون آتی تھی, ٹون جو آ رہی ہے مسلسل, وہ اس کی جان ہے. اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ کہتے تھے فون ہیلڈ اپ ہو گیا, اٹک گیا کہیں. 118 پر کمپلین کرتے تھے, وہ سوئچ روم سے جا کے چیک کرتا تھا, جہاں سب کا کنیکشن ہے وہاں سے اس کو وہ سیٹ کر دیتا تھا, وہ رنگ ٹون واپس آ جاتی تھی. تو رنگ ٹون اس کی جان تھی اور اس کا ایک مرکز تھا جس کو سوئچ روم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو سوئچ روم سے تعلق صحیح ہو تو جسم میں کرنٹ آئے گا, اگر تعلق نہیں تو کرنٹ نہیں آئے گا. یہ نظام آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے بات سمجھ میں آ جائے. اس کی رنگ ٹون کا تعلق سوئچ روم سے, سوئچ روم اس کی زندگی کا مرکز. بس اس سے تعلق صحیح ہوگا تو حیات ہوگی, تعلق صحیح نہیں ہوگا تو حیات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کی حیات کا مرکز میرے نبی کا سبز گنبد بنا دیا ہے. جس کا تعلق صحیح ہے وہ زندہ ہے, جس کا تعلق صحیح نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے, اور جس کا تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے. اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو. بتانا صرف اتنا ہے کہ نبی ہے جس کے لیے یہ دو جہاں بنے ہیں, وہ اس کائنات کی جان ہے. اگر ان کو نہیں پہچانا تو پھر کسی کو بھی اونچی نہیں. جی ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو شیطان بھی کرتا تھا. لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ تو شیطان بھی پڑھتا تھا, مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو تھا ہی کافروں میں سے, ہو گیا کافروں میں سے.
لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرنے کے باوجود، اللہ کیا فرماتا ہے وہ کافروں میں سے پتہ چلا جب تک نبی کو نہ مانے دعوی ایمانی درست ہو سکتا اونچی۔ اللہ کو جانتے کیسے ہو، پہچانتے کیسے ہو؟ یاد رکھنا عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، مگر عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے جو نبی کی پیروی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے نماز سب سے اہم عبادت ہے، نماز سب سے، آواز پڑھتے نہیں ہیں نا اس لیے نہیں نکل رہی آواز، نماز سب سے اہم عبادت۔ 700 جگہ پر قرآن میں نماز